اور اللہ کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اور اگر تم راستے میں ہی روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈواؤ۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے یمائے حج میں رکھ لے اور 7 روزے جب کہ تم واپس ہو۔ یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عمال مکہ میں نہ رہتے ہو، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے تو متعین ہے، اس کو سب جانتے ہیں، تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرے کی نیت کرے تو ان دنوں میں نہ عورت سے زنا کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور نہ نیک کام تم کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور اپنے ساتھ راستے کا خرچہ ضرور لے جاؤ۔ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والوں تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا۔ اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں دے دیے، ایسے لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور قیام مینہ میں بھی جو گنتی کے چند روز ہے اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اور جیسے جلدی ہو وہ 2 ہی دن میں چل دے، اس میں کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے کاموں میں ان کی بات تم کو پسند آتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ ہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور جب یہی جھگڑالو پیٹھ پر کار چلا جاتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کر کے اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ تو فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہ میں
گرفتار کر دیتا ہے تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ اے مومنو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلزل ہو جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائے بنون میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟ اے نبی، بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہے، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے اور وہ مومن کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیرو تھے اور ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمائے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کریں جو سارے کی ساری برحق تھی، تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود ایک ہی ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ کے سبب تھا۔ پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومن کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئی جیسے پہلے لوگوں کو آئی تھی؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیف آئی تھی اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومن پکار اٹھتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو، اللہ کی مدد ابھی آنے والی ہی ہے۔